اللہ دی قسمیں منو تے لگدا ہے قرآن پاک دا ایک ایک حرف اللہ پاک نے ختم نبوت بنایا ہے قرآن پاک دی ایک ایک آیت ختم نبوت دی دلیل بن دی جا رہی ہے پڑھیا کرنا قرآن پاک وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے قرآن بنا دیتا ہے بڑی توجہ طلب نبی آدم نو بھی اکٹھیاں کیتا نبی موسیٰ تسی بھی آ جاؤ نبی عیسیٰ بھی آ جاؤ نبی تسی بھی آ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ تسی بھی آ جاؤ اسماعیل ذبیح اللہ تسی بھی آ جاؤ سارے انبیاء نو کٹھیاں فرمایا ہے کہ اللہ جی نے اعلان کر دیتا ہے اے جے ختم نبوت جدی بات میں عرض کر رہے ہیں فرمایا نبیو تہاڈی نبوت دے سکے چل رہے ہون تہاڈی نبوت دی بات چل رہی ہوئے لوگ تہاڈی نبوت دا اقرار کر رہے ہون ادھروں میرا نبی آ جائے ادھروں امام الانبیاء آ جائے ادھروں امام الاتقیاء آ جائے ادھروں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تسی اپنیاں نبوتاں چھڈ دینیاں نے تے سونے مصطفیٰ دے مقتدی بن جانا ہے اپنیاں امام تا چھڈ دینیاں نے تے ایک نبی نو اپناؤ سونے مصطفیٰ نو اپنا نبی من لینا ہے اپنا مقتدا من لینا ہے اپنا پیشوا من لینا ہے اپنا رخبر تے رخنما من لینا ہے اپنے مریداں نو بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ دے پیچھے لگا دینا ہے اللہ جی کہہ رہے نے اور یہی بات میں آج کرنا اللہ دے فضل نال علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اس باب پہ اعلان کریا کرتے سن اہل حدیثو تسی واحد و جماعت ہو جنہاں نے ختم نبوت دے ظاہری دروازیاں نو بھی بند کیتا ہے باطنی دروازیاں نو بھی بند کیتا ہے ظاہری دروازے مرزا قادیانی جیسے لائناں دا جواب ہر وقت دے اندر ہر دور دے اندر ہر چوک چرستے دے اندر ہر مناظرے تے مبالے دے ذریعے ہر جڑائے چیز دے ذریعے جواب دیتا ہے آل الحدیث نے اور باطنی دروازیاں نو کیویں بند کیتا ہے کسی نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے امام ابو حنیفہ والنسبت نو جوڑے ہے کسی نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے امام مالک والنسبت نو جوڑے ہے کسی نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے امام احمد بن حنبل والا اپنی نسبت نو جوڑے ہے کوئی جعفری بنے ہیں کوئی شافی بنے ہیں کوئی مالکی بنے ہیں کوئی حنبلی بنے ہیں کسی نے کوئی جناب مالکی بن گئی ہے کسی نے کسی فقہ نو سینے لگایا ہے آل الحدیث دا پیغام میں جاؤ جاؤ جا کے عقائد دا مطالعہ کرو آج میں جڑائے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی جان کسی نے کیا مصطفیٰ دی حدیث تے مخالف امام ابو حنیفہ دی بات آ جائے مصطفیٰ دی بات تو چھڑو امام ابو حنیفہ دی بات تو مانو منو داسے مرزا قادیانیت دی ایک شاخ بن دی کہ نہیں بن دی کسی نے کیا نماز امام احمد بن حنبل جیسی کسی نے کیا میں مالکی ہوں میں ایسے نماز پڑھتا ہوں کسی نے کہا میں جعفری میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں آل الحدیث نے کوئی بات کی تھی سلو کما رأیتمونی اسلی آل الحدیث نے کوئی بات کی تھی سمعنا واتعنا مصطفیٰ دی بات تے سرخم کرتی تھے آل الحدیث نے کوئی بات کی تھی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ آل الحدیث سارے امامانو ماندہ مل کے بولو نسبت جوڑتا ہے مکہ مدینے وال جوڑتا ہے یا سونے مصطفیٰ نال جوڑتا ہے باطنی دروازے نے انہوں بند کرو پھر ختم نبوت آ کے دفاع کرو پھر مزہ آئے گا
تو ایک پاسے کہے کہ مصطفیٰ دی حدیث دے مقابلے امام ابو حنیفہ دی بھی گل منی جائیں ادھروں تو ختم نبوت دا دفاع کرے تو کا دا دفاع کیتا ہے میں جڑی بات آج صحیح مانے دے اندر آج بھی اگر ختم نبوت پروانے دیوانے ختم نبوت سپاہی ختم نبوت وکیل نے تے آل الحدیث نے میں جڑی یہ اللہ پاک نے ختم نبوت کانفرنس کی تھی اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی جتنی بھی پالئی اور گال سنو جتنے بھی انبیاء آئے نے سارے نبی امی بن کے آئے نے کی بن کے آئے نے امی انہوں کیا جاندہ ہے جنہوں نہ پڑھنا ہوندہ ہوئے تے نہ ہی نہ پڑھنا ہوندہ ہوئے تے نہ ہی لکھنا ہوندہ ہوئے کسے بھی نبی نو نہ پڑھنا ہوندہ ہوئے تے نہ مل کے بولو امی دیکھو نا اگر پڑھنا لکھنا کسی کو سکھے گا وہ دا شگرد بن جائے گا تے نبیاں دا امتیاز ہے کسی دے شگرد ہوں دے کہ دے ہوں دے نے اللہ پاک دے شگرد اللہ کو سکھ دے نے تے امی بن کے آئے تے مرزا قادیانی دیئے تے کئی جھوٹیاں کتاباں نے سب تو پہلی دلیل ہے تے جھوٹے ہون دی تے جدو سارے انبیاء نو اللہ پاک نے مسجد اقصی اندر کٹھیاں کیتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر مسجد اقصی اندر اللہ پاک نے سارے انبیاء نو کٹھیاں کیتا ہے ادھر مصطفیٰ علیہ السلام بھی آگے نے کوئی کہنا آج امامت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کروانگے کوئی کہنا آج امامت حضرت نوح علیہ السلام کرانگے کوئی کہنا جی سارے نبیوں دے باپ حضرت آدم علیہ السلام کروانگے ادھروں اعلان ہو گیا ہے آج امامت کوئی نہیں کروائے گا آج امامت کروائے گا وہ خاتم النبیین کروائے گا آج امامت کروائے گا تے میرا مصطفیٰ امام الانبیاء کرائے گا اللہ نے مسلح تے کھڑا کر کے امام الانبیاء بنا دیتا ہے اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی جتنی بھی پالئی نبیاں نے کیڑی رہ گئی گل امامان دی باطنی دروازے انہوں بھی آل الحدیث نے بند کر دیتا ہے کیوں بند کیتا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا گزر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اوے مرزا قادیانی نو منن والے ہو اس کانے نو منن والے ہو اس لئین نو منن والے ہو اس نپاک دے پلی نپلید نو منن والے ہو ستنجے والیاں مٹی کھان والے نو منن والے ہو اوے اس جڑائے کانے نو دجال نو منن والے ہو میں سوال کسنا مرد نو منن والے ہو آندہ ہے پہلے منہ مرد ساں پھر میں انہا پڑھیا کہ اللہ والو موجزہ ہویا میں مرد بن گیا یہ میرا موجزہ ہے کہ علامہ شہید کیا کرتے رہے تیرا موجزہ نہیں ہے تیری جنانی دا موجزہ ہے اللہ معاف کرے میں جڑی بات کر رہے ہیں اوہ سانو تے ایوے نا انہیں ایک بندہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی ماننا تے لامے بھی نظران پائے یہ ختم نبوتوں نے منی ہے میں نبی پاک نو نبی بھی ماننا لیکن میں تقلید دا پٹا ادھروں پانا انہیں ختم نبوت نو منے ہیں ختم نبوت کیے اللہ لیلان اٹال لیلان سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی موقع آ گیا دینی دنیاوی گلہ سبے سمجھا گیا تے لوڑ
نہیں سو رین دیتی اُرا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اے امام الانبیاء دی بات کر رہے ہوں اللہ دا واسطہ جے میری باپ دا کوئی غصہ نہ کرے اسی تسی حنفی بعد وچو تے مسلمان پہلے مالکی بعد وچو تے مسلمان پہلے شافی بعد وچو تے مسلمان پہلے تسی احمدی بعد وچو تے مسلمان پہلے جعفری بعد وچو تے مسلمان پہلے تیرا تے میرا امتیاز دے وے تیری تے میری خاصیت دے وے کہ اسی مونے مصطفیٰ دے غلام آؤں اسی امت محمدیہ وچوں آؤں اسی نبی پاک دی امت آؤں سب تو زیادہ وفات حقدار اگر کوئی ہے سب تو زیادہ محبت حقدار اگر کوئی ہے تے مل کے بولو او سونے مصطفیٰ دی ذات دے کہ دی ذات دے ساریاں چیزاں بعد وچنے چھڑو سونے مصطفیٰ دی حدیث نو سینے لاؤ اللہ تواڈے سارے مسائل نو حل فرما دے گا اللہ جی کہندے نے میں دین قرآن پڑھو نا بھی ختم نبوت دی دلیل اللہ باغ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ فرمایا میں نعمتاں مکمل کر دیتیاں نے امت محمدیہ وچ سب تو وڈی پتہ کیڑی میں نعمت ہے چلو میں قرآن نالی دلیل دے دینا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے سونے مصطفیٰ جیسی نعمت نو بھیج کے اللہ نے بڑیاں نعمتاں دیتیاں نے آنکھ بھی بڑی وڈی نعمت ہے کان بھی نعمت ہے ہتھاں بھی نعمت نے قرآن بھی بڑی وڈی نعمت ہے اسی مسلمان ہیں بھی بڑی وڈی نعمت ہے اسی آزاد ملک چاہیں بھی بڑی وڈی نعمت ہے اسی شریعام جمعہ پڑھ رہے عبادت کر رہے اللہ دے گھر چ بیٹھے بھی بڑی وڈی نعمت ہے لیکن اللہ فرماندے نے مومنو میں سب تو وڈی نعمت عطا کیتی ہے سونے مصطفیٰ دی ختم نبوت عطا کیتی ہے اے سب تو وڈی نعمت ادھر فرمایا سب تو وڈی نعمت ہے دیتی ہے احسان کیتا ہے ادھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ ادھر فرمایا لوگوں دین اسلام مکمل ہو گیا ہے نعمتاں مکمل ہو گئی نے ایک باری میرے نال بولو نا تو میں مسئلہ سمجھاواں مل کے بولو دین اسلام نعمتاں بول دے نہیں نعمتاں اسلام تے مل کے بولو جڑا اسلام مکمل ہو جائے وہ دے اندر 7واں نہیں جے 40واں نہیں جے وہ دے اندر کوئی جڑا ہے فاتحہ کہنا نہیں جے وہ دے اندر جڑا ہے جنازے تو بعد 10 قدمہ تے دعا نہیں جے وہ دے اندر جڑا ہے بدعات نہیں وہ دے اندر میلاد النبی دے جشن بھی نہیں وہ دے اندر جڑا ہے جڑا گلیاں نو سجانا بھی نہیں وہ دے اندر گلیاں اندر پنگڑے پانا بھی نہیں ڈھول بجانا بھی نہیں رقص تے ناچ گانا بجانا بھی نہیں او دے اندر کچھ بھی نہیں او دے اندر بھی میلاد منانا ہے وے لیکن او دے اندر میلاد منانا روزہ رکھ کے وے او دے اندر میلاد منانا کینجے روزہ رکھ کے چلو انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کرانگا بات بڑی توجہ طلب مل کے بولو نعمتاں مکمل ہویاں یعنی کہ نبوت والا سلسلہ اللہ پاک نے بند کر دیتا ہے آؤ نا قرآن پاک 3 دلیلاں ہو گئیاں نے آؤ میں چوتھی دلیل عرض کراں قرآن کہہ رہے آئے قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
الماہی وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا لوگوں نبی خاتم النبیین آ گیا ہے، تسی سارے ہی جان لو اللہ جی تے ہر چیز نو جانن والے نے۔ اللہ پاک نے مرداں وچوں نبی پاک کسے دے باپ نہیں، یعنی اللہ پاک نے نبی دی اولاد نو بچپن اندر ہی اللہ پاک نے اپنے کول بلا لے آئے، کیونکہ اوہدا بچیاں چاہندا ہے اوہدا یہ نہ کل نبی دے بیٹے جوان ہوندے وڈے ہوندے کل نو کوئی کہندا کہ نبی دے بیٹیاں چ نبوت منتقل ہو گئی، استغفر اللہ۔ اسے واسطے اللہ پاک نے دروازہ بند کر دیتا۔ یقین کرو ختم نبوت نو تسی جس پہلو نال بھی پڑھو گے نا اس پہلو نال ہی اللہ پاک نے ختم نبوت دے چور دروازے سارے ہی بند کر دیتے ہیں۔ کدی بھی قرآن پڑھو کوئی دروازہ اللہ نے کھلا چھڑیا، کسے پاسے کو چاہتی چھڑی، اینج اللہ پاک نے واضح کر دیتا۔ اے چوتھی دلیل، آؤ میں قرآن پاک پڑھا در اللہ پاک دا قرآن، تسی ماشاءاللہ قرآن پاک دی تلاوت کرتے رہندے ہو۔ اے سورہ بقرہ دی تیسری آیت فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا ترجمہ سنو، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے جو میں اللہ پاک نے نازل کیتا ہے تے اس چیز تے بھی ایمان لے کے آئے نے، وما انزل من قبلک جڑا اس تو پہلے نازل کر دیتا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون تے آخرت تے بھی ایمان رکھ دینے۔ گل سمجھو، ایمان لے کے آئے نے جو میں اللہ نے نازل کیتا ہے، جو میں اللہ نے تے جو میں اللہ نے پہلے نازل کیتا ہے، یعنی پہلیاں کتاباں نبیاں تے ساڈا ایمان ہے وے، لیکن اسی نبی کنوں منے ہیں؟ سنے مصطفیٰ نو، راہبر تے رہنما ساڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ تے اگلی تیسری گل تے او آخرت تے بھی ایمان رکھ دینے، اے نہیں آکھیا کہ پہلیاں تے بھی ایمان رکھے ہے تے بعد وچ آن والیاں تے بھی بعد دا ذکر مصطفیٰ تو بعد آخرت دا ذکر ہے۔ قیامت آ سکدی، مل کے بولو کوئی نبی آ سکدا، قیامت آ سکتی لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آؤ نا میں حضرت جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دی بات عرض کراؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے نا حدیث مصطفیٰ ہے، آقا فرماندے نے منو اللہ پاک نے 6 چیزاں عطا کیتیاں نے، پوری حدیث پڑھن تے وقت اجازت نہیں دے رہا، انہاں وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ۔ انہاں وچوں اللہ نے مینوں اجازتاں کیتا ہے کہ ختم نبوت عطا کیتی ہے۔ اٹھاؤ مسلم پاک 523 نمبر روایت موجود ہے۔ آؤ میں دوسری حدیث پڑھا درا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابیوں آقا فرماندے نے نبی پاک نے اپنے کچھ نامہ دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا لی خمسۃ اسمائین انا محمد و احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الخاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب۔ میں انشاءاللہ انہاں 5 نعمت کدی سپیشل جمعہ پڑھاواں گا، لیکن مختصر عرض کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو اللہ پاک نے محمد بنا کے بھیجیا ہے، احمد بنا کے بھیجیا ہے، ماہی بنا کے بھیجیا ہے، حاشر بنا کے بھیجیا ہے، تے منو اللہ پاک نے عاقب ختم کرنے والا یعنی خاتم النبیین بنا کے بھیجیا ہے۔ سونے مصطفیٰ دی دوسری حدیث،
ہوں میں تیسری حدیث پڑھا درا، یہ بھی حدیث پاک بخاری اندر 3532 نمبر روایت ہے۔ چلو میں ہوں تیسری حدیث پڑھا درا، یہ بھی حدیث بخاری پاک اندر 3609 نمبر روایت ہے۔ میرے آقا پاک نے پشین گوئی فرما دیتی ہے، فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن سَلَاسِيلَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ میرے تو بعد تین نبی ہون گے جڑے دجال ہون گے، کذاب ہون گے، تین لوگ نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرنگے، لیکن میرے تو بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میرے تو بعد کوئی نبی ہو سکتا۔ تی جھوٹے دعویٰ کرن ویسے تو بڑی جامدے نے نا، تی کرنگے دعویٰ جھوٹا، لیکن وہ نبی ہو سکتے۔ مصطفیٰ علیہ السلام اپنی زندگی جی پشین گوئی کارگن۔ آؤ میں اگلی بات چوتھی حدیث مبارکہ پڑھاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے غزوہ تبوک تے جا رہے نے، تے غزوہ تبوک تے جاندے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نا حضرت علی پاک نو نال نہیں لے کے گئے۔ تے کئی بھی جو گلاں کر دینے نا کہ حضرت عثمان فلان جنگ چ نہیں گئے، فلان جڑا صحابی جنگ چ نہیں گیا کی مطلب ہے او دا ایمان چلا گیا؟ نہیں، حضرت علی المرتضی علی پاک جنگ اندر تبوک اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تے جاندی واری تو خلفنی فی النسائی والسبیان، عورتاں تے بچیاں دا پچھو نگران مقرر کر کے چلے گئے، یعنی خلیفہ مقرر کر کے چلے گئے، انہاں دا مددگار جڑا ہے سیکورٹی گارڈ مقرر کر کے چلے گئے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت علی مرتضیٰ کہندے نے اللہ دے نبی جی تسی مینوں پچھو تے مقرر کر گئے ہو، ایویں انہاں نے سمجھیا پتہ نہیں منا کیوں اتنے چھڈ گئے نے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی پیاریا تو میرے واسطے انج جویں ہارون موسیٰ علیہ السلام واسطے ہارون دا مقام ہے، لیکن فرمایا نال اے بھی گل کر دیتی غیر انہو لا نبی بعدی، لیکن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا ویکھو کیا سنے مصطفیٰ دی حکمت ہے، کیونکہ میرے آقا تے اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اللہ جی بلوان دے نے نا، ایتھے اللہ دے نبی لا نبی بعد ہی نام ہی کہیں دے تے کیڑی گال سی، لیکن فرمایا پتہ سی اللہ پاک نو پتہ سی کہ جڑائے 15ویں صدی دے ہون والے مولویاں نے اینا درب نے علی تائیں تے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا علی جی تہاڈی وجہ تو دو گروہ جہنم اندر چلے جان گے، ایک گروہ او ہوئے گا جڑا تہاڈا انکار کرے گا، دوسرا گروہ او ہوئے گا جڑا تہاڈی عظمت شان نو بوتا بتا دے گا، غلو کر لے گا۔ اور الحمدللہ اللہ دے فضل دے نال آل الحدیث حضرت علی پاک نو مند ہے، آل اہل بیت نو مند ہے، آل الحدیث علی پاک نو نبی پاک دا صحابی بھی مند ہے، اللہ پاک دا ولی بھی مند ہے، شیر خدا بھی مند ہے، علی ولی اللہ بھی مند ہے، علی پاک نو مولا پاک بھی مند ہے، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام دا دوست بھی مند ہے، من کنت مولا فعلی مولا بھی مند ہے، جو حدیث نے کیا مند ہے، جو اللہ پاک نے مقام دیتا ہے مند ہے، غلف بھی نہیں کرتا۔ کئی بدبخت منکر نے، کئی غلف کرنے والے نے جنہاں نے علی پاک دی عظمت بڑھا کے اللہ پاک تو بھی بلند کر دیتا ہے، جنہاں نے علی پاک دی عظمت بڑھا کے مصطفیٰ دی عظمت تو بھی اونچیاں کر دیتا ہے، جنہاں نے علی پاک دی عظمت بڑھا
کے یا علی مدد دے نعرے بھی لگائے، یا علی مدد دے نعرے بھی لگائے۔ اسی کہنے ہیں علی پاک دی عظمت بڑی زیادہ ہے، اسی ماننے علی پاک نبی دے صحابی نے، اسی ماننے ہیں فتح خیبر دے فاتح نے علی پاک، اسی ماننے ہیں شیر خدا نے علی پاک، لیکن مل کے بولو مشکل کشا کون ہے؟ ایک کوئی اللہ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھی آئے غیر انہو لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، نبی پاک نے فرمایا سن لو میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کنیاں دیسا ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، تسی بڑے دھیان نہ جمعہ سن دے ہو، اللہ تمہاری عمر دراز فرمائے۔ میں تو کیا بلو سو رہا گئے ہون کی تویچو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دعا کرو ہاں، اللہ پاک کے بیان کرنا سمجھا کے اللہ سانو ختم نبوت دے وکیل بنا دے، اللہ سانو ختم نبوت دے چوکیدار بنا دے، اللہ سانو ختم نبوت دے طالب علم بنا دے، اللہ سانو ختم نبوت دی چوکیداری کرنے والے دا غلام بنا دے۔ لو میں اگلی حدیث مصطفیٰ پڑھ دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل قوم دا ذکر کیتا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ بخاری پاک اندر 2871 نمبر روایت۔ میں نا 3 دن پہلے سوچ رہا تھا کہ ختم نبوت جمعہ پڑھانا ہے، اور میں بخاری شریف کھولی تو میں کہا یار حدیثاں انیاں سن ماشاءاللہ، تو میں 5-6 حدیثاں نا وچوں لکھ لیاں، یاد کر لیاں۔ میں کہا چلو نا 5-6 جڑیاں زیادہ اہم نے سنا دیاں گا، ساریاں تو سنائیاں نہیں جانیاں چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوندا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک کنویں حدیث ہے، 5ویں حدیث نبی پاک بخاری پاک اندر 2871 نمبر روایت۔ یار تھوڑا جہا وقت کرو، میں 5 آیتاں پڑھیاں نے، 5 حدیثاں پڑھیاں نے، تو تسی یہ جمعہ سن کے نا تے انہاں 5 آیتاں تے 5 حدیثاں نو کتے یاد کر لو نا، مینوں اللہ دی قدرت دی قسم ہے تسی ختم نبوت دے جذبے چ انہاں نو یاد کر لو، مینوں یقین ہے اللہ دی برکت نال کل قیامت جنت دا وارث بنا دے گا۔ اللہ کہن گے ختم نبوت دے دلائل یاد کر کے آیا ہے، ختم نبوت نال پیار کرنے والا بن کے آیا۔ توجہ میری طرف، اللہ دے بنی اسرائیل قوم دا ذکر کیتا سنے مصطفیٰ علیہ السلام نے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے بنی اسرائیل قوم دے جڑے انبیاء سن وہ سیاست دے بھی رہنما سن، جڑے بنی اسرائیل قوم دے انبیاء جدوں کوئی فوت ہو جاندا انہاں تو بعد کوئی نواں نبی آ جاندا، لیکن یاد رکھیا جے لا نبی بعدی، مل کے کوئی میرے نال پڑھو لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت دا وعدہ بند ہو گیا ہے، اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تے گل نا حدیث مصطفیٰ دی، آؤ نا میں صحابہ کرام دیاں بھی چند گلاں کرنیاں چاہ رہے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کیویں جڑا ایک قربانیاں دتیاں نے، مسلمہ کذاب نے ان کر کے دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی بن گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک دے جڑا نبوت دے دعوے دے خلاف آقا دا صدیق اٹھیا ہے۔ کون اٹھیا ہے؟ آقا دا صدیق اٹھیا ہے تے جنگ یمامہ نو کھڑا کر دیتا ہے۔ میں پھر تائی تے کیا کرنا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا، صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت تا پرچار ضروری ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ، تے تن دیاں لیراں وی
صدیق نے آکے اسی آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار۔ اور بڑا پیارا جملہ اللہ پاک نے نا ختم نبوت دا کیسا دفاع کرتا ہے، اور کیسی بات، بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا جملہ۔ اقصا وچ نبیاں دی، اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث فورس پاکستان دا پیغام ہی سن لو ذرا کہ غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے۔ ایویں لوگ کہندے نے اے وہابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ماندے، او کملیا سونے مصطفیٰ دا کوئی ادنا جیا غلام بھی ہوئے نا او دے واسطے بھی ساڈی جان۔ آپ دی تے ذات تے بات ہی بڑی اچھی ہے، کوئی ادنا جیا غلام بھی مصطفیٰ دا ہوئے او دے واسطے بھی ساڈی جان، او دے واسطے بھی ساڈی جان۔ آدھر غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے، پر گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے۔ میں جڑی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی جنگ یمامہ نو سجا دیتا، ایک نبی پاک دا بڑا پیارا صحابی ہے حبیب بن زید، انہیں انج کر کے نا نبی پاک دے صحابی نے خط لے آئے، خط لے کے دے مسیلمہ کذاب دجال کلوں چلا گیا ہے، ایک خط پڑھے ہو دے اندر لکھی آئے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کہندا ہے حبیب تو ماننا کہ تو نبی پاک محمد الرسول اللہ نو نبی ماننا ہے، یہ خواہ نام میں ماننا ہوں کہ اللہ دے نبی نے محمد الرسول اللہ۔ مسیلمہ کذاب دجال کہندا ہے کیا تو مینوں نبی نہیں ماندا؟ اگر تو حضرت خبیب حبیب بن زید کہندے نہیں نہیں مینوں سندا ہی نہیں تو کی کہہ رہا ہے، یعنی کہ میں تینوں نبی نہیں ماندا۔ انہیں کیا ایدہ ایک عزا لا دیو، یعنی ایدے خط نو اتار دیو، انہیں پھر کیا مینوں نبی ماندا ہے کہ نہیں؟ اگو انکار ہویا، انہیں کہہ دی بازو نو اتار دیو، پھر انکار کیتا ہے دوسری بازو نو بھی اتار دیو، پھر ختم نے جڑا مسیلمہ کذاب دجال دا انکار کیتا ہے، انہیں دی لات بھی اتار دیو، دی دوسری ٹانگ نو بھی اتار دیو۔ واہ حبیب بن زید تیری عظمت نو سلام ہے، تیرے ایک قضا نے ختم نبوت دی وکالت کر دیتی ہے، تیرے ایک قضا نے ختم نبوت دی جڑائے چوکیداری کردا حق ادا کر دیتا ہے۔ تیرے خط بھی کتنے مبارک نے جڑے ختم نبوت واسطے کٹ گئے نے، تیرے بازو بھی کتنے مبارک نے جڑے ختم نبوت واسطے کٹ گئے نے، تیریاں لپٹاں بھی کنیاں مبارک نے جڑیاں ختم نبوت واسطے کٹ گئیاں نے۔ آخر تے مسیلمہ کذاب دجال کہندا ہے میں نبیاں مینوں نبی ماننا کہ نہیں ماندا؟ حبیب کہندے نے نا 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 نبی کوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ انہیں حبیب بن زیدہ سارے تن تو جدا کر دیتا ہے، نبی تیار ختم نبوت تو قربان ہو گیا ہے۔ نبی دے صحابہ نے انگ انگ کٹوایا، 1200 صحابہ جنگ یمامہ دی اندر، یا 1200 تو دوسری روایت 1400 صحابہ جنگ یمامہ دی اندر شہید کیتے گئے۔ آج تو ختم نبوت دے مسئلیاں دی اندر ایسیاں چ بہ کے پارلیمنٹ چ بہ کے بے غیرتیاں کرے، غداری
گرفتاریاں کریں قانون نو چینج کریں انہاں دی کتاب نو جڑائے شریعام چلام دی تبلیغ نو چلام دی اجازت دوے میں کہنا تو لامتی دجال ہو سکنا ہے اور میری بات نو یاد رکھی آجے اے جتنے بھی بڑے قادیانیت دے سرکنا بنے پھرتے نے انشاءاللہ اللہ انہاں دا انجام بھی میرے سے لامتی جیسا بنائے گا کوئی انشاءاللہ صحابہ نے انگ انگ کٹایا ہے بے حصو بے غیرت حکم جڑے ختم نبوت منکر حکمران نے شرم نہیں کرتے انہاں صحابہ 700 صحابہ قرآن دے حافظ شہید ہو گئے اور حضرت ابو بکر نے کیا ہن کوئی بھی حافظ قرآن تے قاری قرآن جنگ جو شریک نہیں ہوئے گا منو ڈر لگدا ہے کہ تے حافظ قرآن تے قاری قرآن مک نہ جائیں آج تسی ختم نبوت دے مسئلے نو حل کر لیا ہے یہ تے کوئی مولوی کوئی بیچارہ اٹھ کے باہر احتجاج کر دے مولویاں نو کام ہی کوئی نہیں واقعی مولویاں نو کوئی کام نہیں مولویاں دی ذمہ داری اللہ نے ختم نبوت دی لگا دیتی ہے اور میں حیران ہونا لوگ زبان درازیاں کر لگیاں ذرہ خیا نہیں کرتے میں کہنا اللہ دا فضل ہے شکر ہے علماء پہ لیکن یاد رکھی آجے علماء دیاں آج بھی قربانیاں نے کل بھی قربانیاں سن میں کافی بات عرض کرنیاں چاہ رہے ہیں ساں مولانا محمد مولانا حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے پہلا مناظرہ لاہور تھی اندر لاہور تھی اندر نور الدین حکیم جڑا مرزا قادیانی دی طرفوں آیا وہ دنال پہلا مناظرہ کیتا نور الدین حکیم نو بکا دیتا یہ واپس قادیان دی اندر چلا گیا اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے 1903 دی اندر قادیان دی اندر گئے مرزا قادیانی دے گھر اندر گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کیا ہوئے دجال قذاب باہر نکل میرے نال مناظرہ کر مرزا قادیانی نے باہر نکلن تو انکار کر دیتا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے مبالے دا چیلنج دیتا اور الحمدللہ مبالہ جیتے سچ دی فتح ہوئی حق دی فتح ہوئی اسی طرح مولانا حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سارے تمام علماء کرام دے 200 علماء معززین علماء تمام مسالک دے علماء دے فتوے لکھوائے فتوے لکھ کے اسی وقت قادیانیاں نو مرتد تے کافر کے خلاف دی تحریک نو جاری کیتا جدو ملک پاکستان بڑیاں ثابت تو پہلا مقدمہ مولانا حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ نے عدالت اندر پیش کیتا کہ قادیانیاں نو کافر تے اقلیت مقرر کیتا جائے اور نبی کیویں ہو سکتا ہے جڑا کانا ہوئے وہ نبی کیویں ہو سکتا ہے جڑا کوچا ہوئے وہ نبی کیویں ہو سکتا ہے جڑا دجال صفت ہوئے وہ نبی کیویں ہو سکتا ہے جڑا نامرد ہوئے وہ نبی کیویں ہو سکتا ہے جدے پہلے عقائد سن کہ خاتم النبیین نبی پاک نے بعد اندر انگریزان دے استعمال اندر آ کے انہیں ختم جڑا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نبی آخری خاتم النبیین نبی پاک نے مل کے بولو کوئی نبی آ سکدا تے کانے نو اسی نبی مان سکدے اور جڑے کانے نو نبی مان دے نے انہوں نے مسلمان مان سکدے وہ مرتد نے کافر نے میں تے کہنا قانون تے اے بننا چاہیے سی جنیاں بھی مصطفیٰ دی ختم نبوت نو چھاڑ کے اس کانے نو منیا او مرتد نے تے انہاں دے سر قلم کرتے جان قانون انج بننا چاہیے سی چلو نرمی کیتی گئی کافر قرار دیتا گیا لیکن انہاں دے معاملے دے اندر ہلکی جی بھی نرمی اسی برداشت کر سکدے اسی بالکل یہ تسی انہاں دے کدی عقائد پڑھو نا قادیانی سانو کہندے نے او جی مولوی نرم جڑا ہے موقف اختیار کرو کوئی نہیں وہ بھی بندے نے انسان نے میں کوئی انسان نہیں انہاں دے تسی موقف پڑھو وہ کہندے نے جڑا مرزا قادیانی نو نہیں نہ ماندا پاویں اودے تک خبر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی وہ کہندے نے وہ کافر ہے لامتی ہے خنزیر ہے پتہ نہیں کیڑے کیڑے جانور نہ تشبیہ دیندے نے استغفر اللہ اس واسطے ختم نبوت واسطے اور ساڑھے مرکزی جمعیت اہل حدیث اہل یوتھ فورس پاکستان دے ضلع سیالکوٹ دے زیر اہتمام مرکزی عیدگاہ شہاپورہ سیالکوٹ دے اندر کل 7 مئی
7 سਤੰਬਰ انشاءاللہ 7 ستمبر گولڈن جوبلی دے موقع تے ختم نبوت دی ایک عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کیتا ہے ختم نبوت کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے سمجھو ایک ختم نبوت دے پروانیاں دا پاور شو ہے پتا چلے گا کہ سیال کوٹ چ ختم نبوت دے پروانے کنے گنے تے میں تواڈے سارے آگے گزارش کرانگا وعدہ بھی لواں تسی جنہیں بھی بیٹھے ہو جنیاں بھی مصروفیات نے جس بھی شعبے نہ تعلق رکھ دے ہو ختم نبوت دی کل اس کانفرنس اندر اپنی حاضری لگواؤ گے انشاءاللہ سجا چکو حاضری لگواؤ گے نا انشاءاللہ اتے پہنچو اپنا یار کہندے نے اتھے جا کے کی کرنا اوے اتھے جاؤ گے لوگاں نو پتا چلے گا میڈیا تے خبراں جان گیاں او قادیانیاں دیاں نینداں حرام ہون گیاں کہ مسلمان تے آج بھی ختم نبوت دے نام تے کٹھے نے انشاءاللہ اور کٹھے ہون گے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے عقیدہ ختم نبوت تے زندہ رکھے اللہ جب تک زندہ رکھے ختم نبوت دی چوکی داری تے پہرے داری تے زندہ رکھے اللہ ظاہری تے باطنی سانو ختم نبوت دے صحیح پہرے دار بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین